علیکم۔ آج کی ویلاگ میں ہم مسلمانوں میں جو اختلافات واقع ہوئے ہیں اس کے اسباب پہ کچھ گفتگو کریں گے۔ یعنی وہ گروہ یا وہ لوگ جو کسی مذہبی متن یا الہامی متن کو اپنے لیے ذریعہ علم مانتے ہیں اور اپنے دین اور شریعت کے معاملات میں وہ اسی کو سورس مانتے ہیں، تو اس کو سورس ماننے کے باوجود ان کے اندر جو اختلافات ہوئے ہیں اس پہ ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ گزشتہ ویلاگ میں جو ہم نے گفتگو کی تھی وہ تو یہ تھا کہ عام اختلاف کے جو اسباب ہیں ہم نے اس پہ بات کی تھی، تو آج ہم جو ہے وہ خود مسلمانوں میں جو اختلافات واقع ہوئے ہیں اس پہ بات کریں گے۔ اس کے مختلف اسباب مختلف اہل علم نے بیان کیے ہیں۔ آپ کوئی بھی اصول تفسیر کی کتاب اٹھا لے یا اصول فقہ کی کوئی کتاب اٹھا لے تو اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ اہل علم نے مختلف اسباب گنا ہے۔ میں انہی چند کتابوں سے جو کچھ اسباب اختلاف اہل علم نے بیان کیے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں میں اختلاف کے اسباب متن کو سمجھتے ہوئے یا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے جو اختلافات واقع ہوئے ہیں، تو ان میں سے پہلا سبب تو یہ ہے، یہ ایک سبب یہ ہے کہ علت حکم کا اختلاف، یعنی جو یہ آپ ذہن میں رکھ لیجئے، یہاں پر ہم جو بات کر رہے ہیں تو یہ اعتقادی اختلافات، فقہی اختلافات دونوں اس کے اندر شامل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دو بڑے مذہب کی جو اختلاف کی جو جگہ ہے یا جو جہاں پر اختلاف واقع ہو وہ یہ دو جگہ ہیں، ایک تو فقہی احکامات کے اندر اور ایک اعتقادی جو اصول ہے اس کو دریافت کرتے ہوئے جو اختلافات ہوئے۔ اسی لیے کچھ گروہ اعتقادی ہے وجود میں آئے ہیں اور کچھ جو گروہ ہے وہ فقہی بنیادوں پر اور ٹھیک ہے سیاسی بنیادوں پر بھی، بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو پہلا اختلاف تھا یا جس کی وجہ سے پہلے دو گروہ وجود میں وہ سیاسی بنیاد پہ، لیکن پھر اس کو بھی مذہبی بنیادیں فراہم کی گئی ہے۔ تو اس لیے ہم یہاں پر جو بات کر رہے ہیں وہ محض فقہی اختلاف کے اسباب نہیں بیان کر رہے، نہ محض اعتقادی اختلاف کے، بلکہ نفس مذہب کے اندر رہتے ہوئے جو اختلافات واقع ہوئے ان اسباب پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ تو اس کے اندر پہلا جو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ علت حکم کا اختلاف، یعنی جو احکامات دیے گئے ہیں، اہل علم کا یہ خیال ہے کہ وہ کسی نہ کسی اس کی کوئی نہ کوئی علت ہے، کوئی نہ کوئی ریزن ہے، کوئی نہ کوئی اس کے اندر حکمت موجود ہے، تو وہ ریزن، علت یا حکمت کو دریافت کرتے ہوئے اہل علم کے اندر اختلاف ہوئے۔ کسی نے کسی بات کو، یعنی کچھ تو علتیں یا حکمتیں وہ ہے جو کہ بیان ہے اور کچھ وہ ہے جس کو استنباط کر کے بیان کیا جاتا ہے، تو وہ جو استنباط کر کے بیان کیا جاتا ہے اس کے اندر زیادہ اختلافات واقع ہوئے۔ تو ایک تو ہے علت حکم کا اختلاف۔ دوسرا سبب جو ہے وہ ہے الفاظ کے معنوں میں اختلاف الفاظ، ٹھیک ہے، یعنی الفاظ کی جو معنی ہے ان معنوں میں جو اختلافات ہیں، یعنی ایک لفظ کے کئی معنی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب صاحبان علم و دانش کا اختلاف واقع ہو جاتا ہے کہ کس جگہ پر ہم نے کون سا معنی اس کسی جملے کے اندر، کسی آیت میں یا کسی روایت کے اندر وہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ظاہر سی بات ہے جس زبان میں وہ مذہب ہے وہ عربی زبان ہے، اور عربی زبان میں الفاظوں کے معنوں میں بہت وسعت اور کشادگی ہے، ایک لفظ کے کئی معنی ہے اور ایک ہی چیز کے کئی نام ہے، ایک ہی لفظ ایک معنی کو، ایک مفہوم کو بیان کرنے کے لیے بہت زیادہ الفاظ ہے، تو ایک لفظ کے چونکہ معذرت کئی معنی ہیں، تو اہل علم کا اختلاف ہوا کہ فلاں آیت میں یا فلاں حدیث میں جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کے چند معنوں میں سے کس معنی کو وہاں پر جو ہے ترجیح دی جائے۔ اس وجہ سے صاحبان علم و دانش میں اختلافات واقع ہوئے۔ اسی طرح الفاظ کے جو مجازی اور حقیقی معنوں میں جو استعمال ہے اس پہ اختلاف ہوا، یعنی ہر زبان کے اندر جو الفاظ ہے بہت سارے الفاظ وہ ہے جس کا جو حقیقی معنوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور مجازی معنوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں، تو یہ اختلاف واقع ہوا، اور یہ زیادہ تر جو ہے وہ اعتقادی معاملات میں یہ اختلاف واقع ہوتا ہے کہ کوئی لفظ اگر استعمال ہوا ہے تو کسی صاحب علم نے اس کو حقیقی معنوں پہ محمول کیا، کسی نے اس کو مجازی معنوں پہ۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں ید اللہ آتا ہے، یا یداہ مبسوطتان آتا ہے، یا وسیع کرسیہ آتا ہے، عرش کا لفظ آتا ہے، یا خدا کے لیے وہ صفات بیان کیے گئے ہیں، تو وہاں پر اہل علم کا اختلاف ہوتا ہے کہ یہاں پر ان جگہوں پر ہم ان الفاظوں کے حقیقی معنی مراد لیں یا اس کے مجازی معنی، یعنی مثال کے طور پر لفظیت جو ہے اس کا حقیقی معنی تو ہاتھ کے ہے،
تو اب خدا کے لیے جو لفظیت استعمال ہوا ہے تو جمہور امت نے تو وہاں پر مجازی معنی کو ترجیح دی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایسے بھی لوگ تھے اور ابھی بھی ہے جو ان الفاظوں کے مجازی معنی کو درست نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں حقیقی معنی ہی لیں گے۔ تو یہ بھی اسباب اختلاف میں سے ایک سبب ہے کہ کسی لفظ کا جو مجازی اور حقیقی معنی ان میں سے کس معنی کو ترجیح دی جائے۔ یہ ہر زبان میں ہوتا ہے اور مذہبی متون کے اندر اس کا بہت استعمال ہے۔ اسی طرح لٹریچر اور ادب کے اندر آپ دیکھیں تو وہاں پر بھی حقیقی اور مجازی معنوں کا استعمال میں اختلاف ہوتا ہے اہل علم کے اندر۔ تو اس وجہ سے بھی قرآن اور سنت سے مسائل کو اخذ کرتے ہوئے صاحبان علم و دانش، مفسرین، محدثین، فقہائے کرام، متکلمین اور اسی طرح حکماء یعنی مسلم فلاسفر، ان سب میں جو اختلافات واقع ہو اس کی ایک بہت بڑی اور بنیادی وجہ لفظ کے مجازی اور حقیقی معنوں کے استعمال بھی ہے۔ اسی طرح الفاظ روایات کے مفہوم سمجھنے میں اختلاف، یعنی جس صحابی نے یا جس شخص نے حدیث کو روایت کی ہے تو چونکہ روایت کا زیادہ تر بالمعنی یہاں پر ہمارے طرف پاس آئی ہے روایتیں، یعنی وہ لفظ بلفظ نہیں ہے کہ جیسا حضور نے یا جیسے معصومین نے کہہ دیا بعینہ ہی وہی الفاظ نقل کیے گئے ہو، ایسے بھی احادیث ہے، لیکن زیادہ تر احادیث کا جو ذخیرہ ہے وہ روایت بالمعنی ہے۔ تو الفاظ روایت کے مفہوم کو سمجھنے میں اختلاف ہوا۔ جس شخص نے سنا اس نے اپنے الفاظ میں اس کو بیان کیا تو اس کی وجہ سے بھی اختلافات واقع ہوئے۔ اسی طرح جو روایات ہے جو کہ سنت یا حدیث جس کو آپ کہتے ہیں، وہ بھی چونکہ ایک بہت بڑا سورس ہے شریعہ کا، اور جمہور مسلمانوں بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ 99% جو فرقے ہیں مسلم وہ سب دونوں کو سورس آف شریعہ مانتے ہیں، تو جو روایات ہے ان میں باہمی ٹکراؤ بھی ہوتا ہے، تو اس ٹکراؤ کی وجہ سے بھی اختلافات واقع ہوئے۔ اسی طرح کسی روایت کا یا کسی آیت کا سیاق و سباق کا معلوم نہ ہونا، اس وجہ سے بھی اختلاف ہوا۔ تو عام طور پر جو حدیث کی صحاح اربعہ ہو یا صحاح ستہ ہو، ان میں جو حدیثیں بیان کی جاتی ہے کتب اربعہ، تو ان کے اندر راوی جو ہے بسا اوقات کسی روایت کا سیاق و سباق بیان کرتا ہے، بسا اوقات نہیں کرتا۔ اسی طرح جس محدث نے اس حدیث کو نقل کی وہ بھی اس کا اہتمام نہیں کرتا، یعنی کہ مثال کے طور پر اگر ہم بخاری شریف کو دیکھیں تو اس میں امام بخاری نے اس طرح سے کیا ہے کہ ایک حدیث سے جو مختلف مسائل اخذ ہو سکتے ہیں انہوں نے الگ الگ ابواب میں اس حدیث کو بیان کیا، لیکن جس باب میں یا جس مسئلے کو انہوں نے ثابت کرنا تھا تو اس پوری روایت میں سے انہوں نے اس ٹکڑے کو یا اس روایت کے اس حصے کو وہاں بیان کر دیا جس سے وہ مسئلہ اخذ ہونا تھا، تو اس کا پورا جو پس منظر ہے یا جو اس کا پورا جو سیاق و سباق اس کو نہیں بیان کیا گیا۔ اسی طرح آیات کے ساتھ بھی ہے، آیات کا سیاق و سباق ایک تو خود نفس متن سے بھی اس کا اظہار ہوتا ہے، لیکن بہت سارے اہل علم کو یہ خیال ہے کہ اس کے لیے ہمیں خارجی سہاروں کی یعنی شان نزول وغیرہ کی ضرورت ہے، تو اس کی وجہ سے بھی اختلافات واقع ہوئے ہیں۔ اسی طرح ناسخ و منسوخ کا جو مسئلہ ہے اس کی وجہ سے بھی اختلافات واقع ہوئے، یعنی جو اختلافات واقع ہوئے مسلمانوں میں ان اختلافات کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ جو ہے وہ ناسخ و منسوخ کا مسئلہ ہے۔ دیکھیں ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اس کا انکار کیا ہے کہ شریعت کے اندر نسخ نہیں ہے، خاص طور پر قرآن مجید میں تو بالکل بھی نسخ نہیں ہے، تو ان میں ہمارے ہاں اہل قرآن ہے، پرویز صاحب ہے، مولانا عبید اللہ سندھی ہے، اسی طرح معتزلہ کی طرف بھی یہ بات منسوب کی جاتی ہے، تو کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اس کا انکار کیا، لیکن باقی سارے لوگ نسخ کے قائل ہیں، چاہے وہ شیعہ مسلمان ہو یا سنی مسلمان ہو، سنیوں میں جتنے بھی فرقے ہیں وہ سب کے سب نسخ کے قائل ہیں، لیکن کتنی آیات منسوخ ہے اس میں صاحبان علم و دانش کا اختلاف ہے، شدید اختلاف ہے، یہاں تک کہ کچھ لوگ اس میں اس حد تک چلے گئے کہ انہوں نے 500 آیتوں تک تعداد گنوا دی، پھر کرتے کرتے 20 تک، پھر شاہ ولی اللہ نے کہا کہ نہیں 5 آیتیں منسوخ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو نسخ کا مسئلہ ہے اس کی وجہ سے بھی اختلافات واقع۔ اچھا، یہ جو ناسخ اور منسوخ ہے یہ صرف روایات کے اندر قرآن کے ساتھ اس کا یہ مخصوص نہیں ہے، بلکہ روایات بھی ہے، ٹھیک ہے، یعنی حضور نے پہلے کوئی حکم ارشاد فرمایا اور کچھ عرصے کے بعد حالات کے تبدیل ہونے کی وجہ سے آپ نے کوئی اور حکم دیا، تو اب وہاں پر یہ مسئلہ ہوا کہ کون سا حکم ناسخ ہے کون سا منسوخ ہے، یا کسی محدث اور فقیہ کو ناسخ جو ہے اسی کا علم تھا، اس نے اس کو بیان کر کے مسئلہ اخذ کیا، کسی نے جو منسوخ حکم تھا اس کو بیان کر کے مسئلہ بیان کر دیا، تو یہ جو نسخ کا مسئلہ ہے اس کی وجہ سے بھی صاحبان علم و دانش کے اندر اختلافات واقع ہوئے۔ تو اگلی ویلاگ میں ہم
کچھ مزید اسباب اختلاف پہ بات کریں گے کہ مسلمانوں میں جو اختلافات واقع ہوئے ان میں اور باقی کون سے اسباب ہیں۔